ہمارا اعلان یہ ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں، جب تلک آغا شورش کاشمیری سے لے کر احسان الہی ظہیر تک اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتا رہے گا اور ختم نبوت زندہ باد کے ترانے گاتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، جتنی باتیں میرے حوالہ سے کی گئی ہیں میں ان کا اہل نہیں ہوں، البتہ اس چیز اس کی تڑپ بھی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ جن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اللہ رب العزت ان صحابہ کی وکالت اس کو کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد اس کے بہت سارے مقاصد تھے، لیکن ایک بڑا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ دنیا میں آئے، مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے قانون کو پوری دنیا پہ غالب کر دیا جائے۔ کائنات ساری اس پہ حکمرانی اگر کسی کی ہو تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کی ہو۔ سچی بات یہ ہے، آج حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں، بھائی مدثر، ان سے محبت ہے، وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہوں، وگرنہ میں نے بہت کوشش کی، معذرت کی بھی کچھ وجوہات بھی تھیں، ٹوٹی پھوٹی بے ہنگم گفتگو آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہم نے پاکستان اس کو بھی جب حاصل کیا تو مقصود یہی تھا کہ اللہ رب العزت اس کے قانون کو ایک دیش کے اوپر، ایک دھرتی کے اوپر، زمین کے ایک ٹکڑے کے اوپر نافذ کیا جائے گا، جہاں پر اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق مسلمان اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ رب العزت کی حکمرانی کا قیام کریں گے۔ غرض یہ کہ نفاذ اسلام کے مقصود اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔
اور اس مملکت حدادات میں اس کے حصول کے لیے بے شمار قربانیوں کو دینا پڑا. ماؤں نے اپنے بچوں ان کو شہید کروانا گوارا کر لیا. ہماری بہنوں نے اپنی آبرو ریزی کروانا گوارا کر لی. مسلمان بزرگوں نے، سفید داڑھیوں والوں نے اپنی داڑھیوں کو خون میں تربتر کروانا گوارا کر لیا. شیرخوار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کا دودھ پینے والے بچے، سکھوں نے ان بچوں کو اپنے نیزوں کی انیوں پہ تڑپایا. مقصود یہی تھا کہ اللہ رب العزت کے دیش کے اوپر، اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کر دیا جائے. اور نفاذ اسلام، نفاذ کتاب و سنت، یہ کوئی ایسی ہی چیز نہیں ہے. مسلمانوں، اہل حدیثوں، آج تم نے غفلت کی چادر کو اوڑھا اور کبھی نون لیگ اور کبھی پی ٹی آئی، کبھی پیپلز پارٹی، ان بے دین جماعتوں کی تم نے حمایت کر کے نفاذ اسلام کے آوازے کو فراموش کر دیا. اور جب ہم نے کہا نفاذ اسلام کی آواز کو بلند کرنا یہ صرف اہل حدیث کی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو ہمیں جواب میں سننا پڑا، بھئی یہ کوئی اتنی ضروری بات بھی نہیں ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، میں صرف اپنی گفتگو جو کرنے جا رہا ہوں اس کا بھی ابتدائیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نفاذ اسلام کو اہم الواجبات لکھا ہے. کہا یہ وہ چیزیں جو ایک مسلمان کے اوپر واجب ہیں، ان واجبات کے اندر سے اہم الواجبات ہے، یعنی ایک ضروری واجب ہے، بہت اہم واجب ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا اللہ رب العزت کی رضوان کو حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو، جن ذرائع کو اپنایا جا سکتا ہے، ان ذرائع کے اندر سب سے زیادہ یا بہت زیادہ اہم چیز وہ نفاذ اسلام کی جد و جہد کرنا ہے کہ ایک شخص نفاذ اسلام کی جد و جہد کرے وہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لے گا. ملک ہم نے نفاذ اسلام کے کرنے کے لیے حاصل کیا، اور آج عالم چلتے چلاتے ہماری سستیوں کی وجہ سے، ہماری کاہلیوں کی وجہ سے، ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے اور ہماری سستیوں کی وجہ سے آج وقت وہ آیا ہے نفاذ اسلام تو دور کی بات، مولانا بیان کر رہے تھے کہ آج اس ملک کے اندر ایک ایسے بل کے پاس ہونے، بالکل سندھ اسمبلی میں پاس بھی ہوا اور قومی اسمبلی کے اندر وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی آوازیں کی وجہ سے، اہل دین کی آوازیں کی وجہ سے ایک بل جو منظور ہوتے ہوتے رہا ہے. بات کہاں سے چلی کہ ہم ملک کے اندر حاکمیت الہیہ کا قیام کریں گے
اور عالم آج یہ آن پہنچا ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو بھی آج محدود کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہ بدبخت حکمران ان کی حکومتوں کے اندر ختم نبوت کے اوپر نقب لگی، ان کی حکومتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی، ان کی حکومتوں کے اندر کائنات کے رب کو گالیاں نکالی گئی، اللہ یعوذ باللہ، اور ان کی حکومتوں کے اندر آئے روز اصحاب محمد کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور مسلمان تو غفلت کی چادر کو اوڑھے ہوئے جاؤ اپنے سینوں کے اندر میری قوم کے نوجوانوں اس درد کو لے کر جاؤ۔ ہم کمزور ضرور ہیں، ہم ناتواں بھی ہیں، کم ہمت بھی ہیں، اپنے اکابر جیسے نہیں، لیکن ہر کمزوری کے باوجود ہم اسی ملک کے اندر داؤد غزنوی کے بیٹے ہیں، ہم اسی ملک کے اندر احسان الہی ظہیر کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا اعلان یہ ہے، حکمرانوں، تم کائنات کے امام کی ختم نبوت پہ چور دروازے فراہم کرنا چاہتے ہو، ہمارا اعلان یہ ہے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ کائنات کے امام نے کہا تھا ان قریب میری امت کے لوگوں سن لو، 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، اس بات کا دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں، میرے صحابہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا اعلان یہ ہے، کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، بہاء اللہ ہو، راشد الخلیفہ ہو، علی محمد باب ہو، علی جا محمد ہو، احمد عیسیٰ ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، ان پہ لعنتیں برس سکتی ہیں، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ میری قوم کے نوجوانوں، تمہاری آواز کی نمائندگی کرتے ہوئے، تمہارے جذبات و احساسات کی نمائندگی کرتے ہوئے جتنی گفتگو کروں گا تمہارے جذبات کا نمائندہ بن کے کروں گا۔ ہمارا اعلان یہ ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں، جب تلک آغا شورش کاشمیری سے لے کر احسان الہی ظہیر تک اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتا رہے گا اور ختم نبوت زندہ باد کے ترانے گاتا رہے گا۔ اور اس ملک کے اندر کائنات کے امام کی گستاخی کی گئی۔ ہم نے کہا
کائنات کے امام نے کہا تھا من سب نبیا فاقتلوہ، اور کائنات کے امام نے کہا تھا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث بن نکید فی فتح مکہ وکان ممن یؤذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اعلان یہ ہے، نبی کریم نے کہا تھا کہ حویرث بن نکیس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دو۔ وجہ یہ ہے کہ حویرث بن نکیس وہ کائنات کے امام کو گالیاں نکالتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے۔ آج اہل سنت کے بیٹوں کا، اہل حدیث کے فرزندوں کا اعلان یہ ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، ہمارے منہ میں زبان باقی ہے، ہم اس امر کا اعلان کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ کے گستاخ کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اعلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملاؤ۔ میں کہوں گا من سب نبیًا، تم نے جواب میں کہنا ہے فاقتلوہ۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ انشاءاللہ اہل سنت کا ہر بچہ کٹ جانا گوارا کر سکتا ہے، لیکن کائنات کے امام کی حرمت پہ سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اور کائنات کے امام کے صحابہ کو گالیاں نکالی گئی، آئے روز بکواس کی جاتی ہے، اصحاب محمد کے بارے میں تبرہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کون؟ کائنات کے امام کی، کائنات کے امام کے وہ عظیم صحابہ کے جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ اور لوگوں سن لو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونے کو خرچ کرے، وہ میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو کو یا آدھی مٹھی جو کو پہنچ نہیں سکتا۔ کون صحابہ؟ وہ لوگ کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد کلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد ثم جعلهم وبراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل کائنات کے امام کا پایا، آپ کو ختم نبوت کا وارث بنا دیا، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے زیادہ بہترین دل صحابہ کے دلوں کو پایا، صحابہ کے دلوں کو جب بہترین پایا کائنات کے امام کا ساتھی بنا دیا۔ پھر ہمارا اعلان کیا ہے؟ اور آج سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے آج اپنے آپ کو اہل سنت میں سے سمجھنے والے وہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے نظر آتے۔ پہلے سنو، اہل سنت اپنے آپ کو کہلوانے والوں،
اور میری قوم کے نوجوانوں، انجینئر محمد علی مرزا بدبخت کی گفتگو سننے والوں، امام طحاوی نے عقیدہ اتحاویہ کے اندر صحابہ کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ نقل کیا ہے. کہا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَنُبْغِضُهُمْ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. اہل سنت کا عقیدہ امام طحاوی کی زبانی سن لو. کہا اور ہم نبی کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ان میں سے ان کی محبت کے اندر افراط و تفرید کے قائل نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، ہمارا منہج یہ نہیں. وَلَا نَتَبَرَّعُ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک پہ بھی تبرع نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے. اور یہیں تک بات کو مکمل نہیں کیا. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ہم ہر اس شخص سے بھی بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام ان کا ذکر خیر کے علاوہ کرتا ہے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں خیر کے ساتھ کرتے ہیں. آگے کیا کہا؟ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، اور صحابہ سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور سرکشی بھی ہے. اور بات آئی ہے امیر معاویہ کی، تو عبداللہ بن مبارک نے امیر معاویہ کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا. آج امیر معاویہ پہ تبرع کرنے والوں، امیر معاویہ تو وہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بن عبد العزیز 1000 مرات. کہا اللہ کی قسم، معاویہ کائنات کے امام کے ساتھ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو غبار گئی، جو مٹی کے ذرات گئے، معاویہ کے اس گھوڑے کے ناک میں جانے والی مٹی کے وہ ذرات بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 مرتبہ زیادہ افضل. پھر میرا اعلان یہ ہے، اور اہل حدیث کے بچے بچے کا اعلان یہ ہے، کٹ جانا گوارا ہے، اصحاب محمد کی گستاخی گوارا نہیں. جب تلک زندہ رہیں گے صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے ترانے گاتے رہیں گے. جب تلک زندہ رہیں گے ذوالنورین کی صحابت بیان کریں گے، حیدر کی شجاعت بیان کرتے رہیں گے. جب تلک زندہ رہیں گے امیر معاویہ کی سیاست زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے. انشاءاللہ لگاؤ گے؟ صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے؟ صحابہ کی عظمت، صحابہ کے دفاع کی جنگ لڑو گے؟ آج سچی بات یہ ہے، چاروں اطراف سے کفر نے، طاغوت نے، دین کے باغیوں نے، دین کے دشمنوں نے اسلام کو گھیرا ہوا. آج پاکستان کے اندر
کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں اصحاب محمد کے گستاخوں کا فتنہ ہے، کہیں صحابہ کی زندگیوں کو مشکوک بنانے کا فتنہ ہے، کہیں کسی ایک صحابی کے بارے میں جو ہے اس کے حوالے سے ذہن کو خراب کرنے کا فتنہ ہے کہ دروازے کو کھول دیا جائے، کہیں پر کائنات کے امام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا فتنہ ہے، کہیں پر الہاد کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ پھر ہمارا اعلان کیا ہے؟ لوگوں سن لو، یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ پرخطر ہے، یہ خطرات سے اٹا ہوا ہے۔ ہمارے اکابر صحابہ سے لے کر احسان الہی ظہیر تک قربانیاں دیتے چلے آئے اور دین کے لیے کٹتے چلے آئے، دین کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرتے چلے آئے، لیکن انہوں نے سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ ہم بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تاریخ قربانیوں کی، شہادتوں کی صحابہ سے شروع ہوئی ہے، آج تک جاری ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ صحابہ کی قربانیوں کی تاریخ، یہ اہل دین کی قربانیوں کی تاریخ۔ کبھی سمیہ اپنے وجود کو کٹواتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی یاسر کا خاندان اپنے آپ کو کائنات کے رب کے دین کے لیے پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر احمد ابن حنبل وہ مارے کھاتا نظر آتا ہے، کہیں پر امام مالک اس کے اوپر کوڑوں کو برسایا جاتا ہے، وہ نبی کی ایک حدیث کے دفاع کے لیے، دین کے ایک مسئلے کی خاطر اپنے کوڑے، اپنے وجود کے اوپر وہ جو ہے غلاظت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ماروں کو کھانے کے لیے تیار ہے، گھوڑے کی، گدھے کی پشت پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو کالا کروا کر مدینہ کی گلیوں میں مالک کو پھروایا جاتا ہے۔ مالک اعلان کرتا ہے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا سن لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں کو مارا گیا، شراب نوشی کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، چوری کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، ڈکیتی کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، قتل کے جرم میں مارا گیا، لیکن آج انس کے بیٹے مالک کو رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیغمبر کی حدیث کے دفاع کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ احمد ابن حنبل مارے کھاتا رہا، احمد ابن حنبل جیلوں کو آباد کرتا رہا، احمد ابن حنبل کو اتنی مار پڑی، ائمہ دین کہتے ہیں جتنی مار احمد ابن حنبل کو پڑی، جتنے زبردست کوڑے احمد ابن حنبل کو پڑے، ایک ایک کوڑا اتنا زبردست احمد ابن حنبل کے وجود پہ برستا رہا کہ اگر وہ ایک کوڑا بھی کسی ہاتھی کے وجود پہ برستا وہ ہاتھی ڈیر ہو جاتا، لیکن احمد ابن حنبل نے کہا الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز، تمہارا اور ہمارا فرق اس دن واضح ہوگا جب ہمارے جنازوں کو کندھا دینے کا وقت آئے گا۔ لوگوں کے جنازے اٹھائے گئے، کوئی کندھا دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل تیرے جنازے کو اٹھایا گیا، 20 لاکھ افراد احمد ابن حنبل کے جنازے کے اندر کندھا دینے کے لیے موجود ہیں، اور جنازے کے اندر رونق کو دیکھ کر، لوگوں کی وابستگی کو دیکھ کر 12,000 عیسائیوں نے دین کو، اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ احمد ابن حنبل پہ یہ تاریخ رکی نہیں ہے، ابن تیمیہ مارے کھاتا رہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ مارے کھاتا رہا، حجت اللہ فی الارض، اللہ کی زمین پہ اللہ کی حجت، وہ ابن تیمیہ جیلوں کو آباد کرنے والا 20 سال جیل کی سلاحوں کے پیچھے گزار دیے، جیل سے باہر نکلتا، پھر جیل کے پیچھے ڈال دیا جاتا، پھر جیل سے باہر نکلتا، جیل کے اندر ڈال دیا جاتا، حتیٰ کہ ابن تیمیہ کی لاش کو جیل کے اندر سے اٹھایا گیا۔ ابن تیمیہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کہا لا یفارقنی حیث ما کنت، اور میرے دین کے ڈاکوؤ، میرا دین میرے سینے کے اندر، میرا ایمان میرے سینے کے اندر ان جنتی و بستانی کی صورت کے اندر موجود ہے، اور تم اس کو میرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ سجنی خلوہ، اخراجی سیاحہ، قتلی شہادہ، اور میرے دین کے ڈاکوؤ، اگر تم مجھے جیل کے پیچھے ڈال دو، میں جیل کے پیچھے رب کے قرآن کی تلاوت سے جیل کو منور کر لوں گا، مجھے جلا وطن کر دو۔ اخراجی سیاحہ، میں کل سیرو فی الارض، زمین کی سیر کروں گا، اللہ کی خلقت کو دیکھوں گا، اللہ کی تعریف کو کروں گا۔ قتل
شفی شہادہ اور مجھے قتل پہ اگر مجھے سولی پہ لٹکا دو، میں شہادت کی تمنا لیے سولی پہ ٹانگ دیا جاؤں، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر برِ صغیر کے اندر بات کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے برِ صغیر کے اندر اہل حق کا قافلہ چلتا رہا، دوڑتا رہا۔ سید احمد نے قربانی کو پیش کرنا گوارا کر لیا، اسماعیل شہید کو شہید کر دیا گیا۔ شیر سنگھ نے اسماعیل شہید کی لاش کے اوپر اپنے گھوڑے کی سموں کو مارا، لیکن اسماعیل شہید کی لاش یہ پیغام دیتی رہی، لوگوں کٹ جانا گوارا ہے، کٹ جانا گوارا کر لینا، لیکن حق بات سے ہٹنا گوارا نہیں کرنا، کائنات کے رب کے دین کی جنگ لڑنے سے باز نہیں آنا۔ ہمارے مسلک کا شہزادہ اہل حدیث کا سرحال سید نذیر حسین محدث دہلوی دلی کی مسجد کے اندر کائنات کے امام کی حدیث کو پڑھانے والا پتھر کھاتا رہا، پتھر کھا کر بھی کائنات کے امام کی حدیث کی شمع کو جلاتا رہا، شمع کو فیرودہ فرماتا رہا۔ ثناء اللہ امرتسری ختم نبوت کی خاطر اپنے سر پہ کلہاڑوں کو سہنا گوارا کر لیا، لیکن اس بات کا پیغام دے دیا اہل حدیث کا فرزند وہ ہے جو ختم نبوت کی خاطر اپنی گردن کو کٹانا گوارا کر سکتا ہے، اپنے سر کو چھلی کروانا گوارا کر سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کی چوکیداری سے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یزدانی شہید نے اپنا بیٹا شہید کروا لیا، اپنے آپ کو خنجروں کا سے چھلی کروا دیا۔ علامہ ظہیر اس کے رفاقہ کو قلعہ لچمن سنگھ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ ان شہداء نے ہمیں ثمر کا پیغام دے دیا، لوگوں سن لو، کٹنا گوارا کر لینا لیکن دین سے غداری کرنا گوارا۔ ہمارا ماننا یہ ہے، یہ راستہ پر خطر بھی ہے، پر آزمائش بھی ہے، لیکن ہم نے اس راستے کو اس کی مشکلات کے سمیت چنا ہے۔ اہل حدیثو، میں نے تم سے کیا لینا ہے؟ یہ راتوں کے سفر تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ کعبہ کا رب گواہ ہے، یہ سفر، یہ زندگی، یہ لوجہ اللہ ہے، کائنات کے رب کے چہرے کے حصول کے لیے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، میں وہاں پر موجود ہوں گا، مجھے اپنے رب سے امید ہے، اور کائنات کے رب نے مجھے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان لوگوں کی فہرست میں کھڑا کیا ہوگا جنہوں نے کائنات کے امام کے دین کا دفاع کیا، اس کی جنگ لڑی۔ لوگوں، آج تک شہادتوں کی یہ داستان جاری ہے، اور ظلم کرنے والوں سن لو، دشمنان صحابہ ہوں یا رب رسول کے باغی، دین سے غداری کرنے والے ہوں یا صحابہ محمد کے گستاخ یا دین پہ نقب لگانے والے ہوں، سن لو، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن دین سے غداری کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تیار ہو؟ دین کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، بیابانوں میں اس علم کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اپنے آوازے کے ساتھ اس ملک کی دھرتی کو اس نعرہ رکتا ہیش کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ گونجنے دو گے؟ گونجواؤ گے انشاءاللہ؟ اس نعرے کی گونج کو پورے پاکستان کی فضاؤں میں پھیلاؤ گے انشاءاللہ؟ سن لو، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم من كان حيثما كان مشارق الأرض ومغاربها اللهم لا تسلط علينا ذنوبنا ولا يخافنا من لا يرحمنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء اعمالنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں دین کے پابند بنا دے، نمازی بنا دے، نیک بنا دے اور قرآن و سنت پہ چلنے والے بنا دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارا بیٹھنا اٹھنا دین کے سنت کے مطابق فرما دے. ہمارا سننا اور سنانا قبول و منظور فرما. صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ یا رب العالمین.